اگر یہ تین علامات کسی میں ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر انسان کے دل میں ایک خوشی خفیہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا مقرب بن جائے، اس کا محبوب بندہ کہلائے، اور وہ دل کی اطمینان، روح کی سکون اور زندگی کی برکت پالے جو صرف اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو کہ انسان کو بتاتی ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ اس دنیا کی چکا چوند میں جب لوگ شہرت، دولت اور عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ایک خاص گروہ وہ بھی ہے جو صرف اللہ کے چہرے کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان تین علامتوں کی جو ان خوش نصیب لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ پہلی علامت، خواہشات نفس پر قابو۔ اللہ کے محبوب بندے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو وہی دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، نہ کہ وہ جو صرف دل کو بھاتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس اعلیٰ کھانے، نرم بستر اور قیمتی لباس موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو اپنی کامیابی یا مقصد نہیں بناتا۔ اس کا دل ان چیزوں کی چمک سے متاثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر اسے معلوم ہو کہ کوئی لذیذ کھانا ناجائز طریقے سے حاصل ہوا ہے تو وہ کبھی اسے ٹچ بھی نہیں کرتا، چاہے اس کا نفس کتنا ہی مجبور کرے۔ اس کا دل یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ عارضی مزے کو قرب الہی پر قربان نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو جنت میں نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی لذتیں محض فریب ہیں۔ دوسری علامت، حق پر ثابت قدمی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بندہ حق کو پہچانتا ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، چاہے اسے دنیا کی کوئی قیمت ادا کرنا پڑے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا سمجھے گی، یا اسے کس نقصان کا سامنا ہوگا۔ اس کے نزدیک جو بات اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہی حق ہے، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ ایسا شخص رشوت سے بچتا ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے، اور کسی کی خوشی یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہی کرتا ہے جو درست ہو۔ حتیٰ کہ اگر حق بات اس کے سامنے اس کے اپنے نقصان میں بھی ہو تو اسے تسلیم کر لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، نہ کہ دنیا والوں کو خوش کرنے میں دینا ہے۔ تیسری علامت، مخلوق کے ساتھ انکسار۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عاجزی سے پیش آتا ہے۔ وہ کبھی اپنے علم، عہدے یا دولت پر غرور نہیں کرتا۔ اس کی گفتگو میں نرمی اور اس کے رویے میں شفقت اور اس کے دل میں سب کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے۔ وہ ہر کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ ایسا بندہ لوگوں سے اس لیے نرم رویہ رکھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، نہ کہ دنیا میں اپنی امیج وہ بنائے۔ وہ کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا بلکہ دل سے عزت کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ انتقام نہیں لیتا بلکہ صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے عاجزی اللہ کو پسند ہے اور تکبر اس کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو ان تین چیزوں پر زندگی کو پرکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔